أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 48 تک 4 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. پچھلے کئی دروس سے اور پچھلی کئی آیتوں سے یہ بات اور مضمون چل رہا ہے کہ اللہ پاک نے اس انسانیت پر اپنا ایک خاص فضل یہ فرمایا کہ انسان کے جسمانی بقا، جسمانی نشو و نما اور جسم کی طاقت اور صحت کے لیے جو اسباب ضروری ہے اس کا انتظام اللہ پاک نے خود اپنی طرف سے فرمایا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک انسان چونکہ مہذب دنیا میں رہنے کے لیے ایک تہذیب کا، ایک اخلاق کا، ایک تربیت کا اور اصلاح کا محتاج ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پر انسان کی زندگی خوبصورت بنتی ہے، لگتی ہے، تو کسی بھی انسان کی اخلاقی اصلاحی تربیت کے لیے اللہ پاک نے اس کا بھی انتظام فرمایا. اور اس کے لیے جو ترتیب اللہ پاک نے چلائی وہ انبیاء علیہم السلام کا مبارک سلسلہ تھا. اور تمام انبیاء نے دنیا میں آ کر اپنی اپنی امتوں کو اللہ پاک کی طرف متوجہ فرمایا اور ان کے دلوں پر محنت کی، اور جو رذائل، جو فسادات، جو برائیاں، جو قبائح جو ایک انسان کے دل میں شیطان کی محنت سے پیدا ہوتے ہیں اس سے انسان کو بچانے کے لیے پوری محنت کی. لیکن ان آیات سے یہی بات ہمارے سامنے آئی کہ ہر امت کے اکثر حصے نے اپنے پیغمبروں کی، ان کی تعلیمات کی اور ان کی محنتوں کی ناقدری کی. بہت کم خوش نصیب لوگ ایسے گزرے کہ جنہوں نے اپنے ان مصلحین اور ان معلمین اور ان مربیین کی محنت کی قدردانی کی، ان پر ایمان لائے، ان کی ہدایات کو قبول کیا اور اللہ کے ہاں چمک گئے. لیکن اکثریت نے ناقدری کی اور اللہ کی پکڑ میں آئے، اللہ پاک کے عذاب میں آئے. آج کی جو آیات ہے اس میں بھی اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا 2 پیغمبروں کا اور ان کا نام لیا. ان کا نام لے کے فرمایا کہ ان 2 پیغمبروں کو بھی ہم نے بھیجا تھا، لیکن ان کی قوم اور ان کی امت نے بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تو جو انجام پچھلی امتوں کا نکلا وہ ان کا بھی نکلا. ان آیات کا ترجمہ ہے ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون. ان پچھلے انبیاء کے بعد پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بآیاتنا اپنے احکامات دے کر، و سلطان مبین اور کھلے معجزات دے کر بھیجا. کن کی طرف بھیجا؟ الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فاستکبروا، لیکن انہوں نے تکبر کیا، بڑائی کی. وکانوا قوما عالین، اور وہ ایک سرکش قوم تھی. فقالوا، تو وہ کہنے لگے، یعنی فرعون اور اس کے ماننے والے وہ کہنے لگے، انؤمن، کیا ہم ایمان لے آئے، لبشرین مثلنا، اپنی ہی طرح کے 2 بشر، 2 انسانوں پر. یہ تو ہماری طرح کے 2 انسان ہیں، ان کا جسم ہماری طرح ہے، ہم اپنے ہی طرح کے 2 بشر پہ 2 انسانوں پر ایمان لے آئے. وقومہما لنا عابدون، اور یہ دونوں تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی قوم ہماری غلام ہے، یعنی بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کیا، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا. کہا ان کی قوم تو ہماری غلام ہے، ہم ان پر کیسے ایمان لے آئے. فکذبوہما، تو ان لوگوں نے ان 2 پیغمبروں کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی. فکانوا من المہلکین، تو ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے. تو ان 4 آیتوں میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ چونکہ یہ دونوں آپس میں سگے بھائی تھے، اور پہلے سورہ طٰہٰ میں 16ویں پارے میں تفصیل سے بات گزر بھی چکی ہے کہ اللہ پاک نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، لیکن پھر انہوں نے خود اللہ پاک سے درخواست کی کہ اے اللہ، میری اعانت اور مدد کے لیے میرے بھائی ہارون کو بھی آپ نبوت دے دیں، اس لیے کہ بھائی کے وجود سے انسان کو طاقت ملتی ہے۔ تو اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنی اعانت اور نصرت کے لیے انہوں نے اللہ سے ان کو مانگا۔ اللہ نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دی گئی۔ تو یہ دو بھائی ہیں اور دونوں ایک وقت میں اللہ کے نبی بن کر انہوں نے فرعون کی طرف جا کر اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ اب یہ دونوں حضرات جب فرعون کے پاس گئے تو پہلے اللہ پاک نے ان کو احکامات دیے اور کچھ ان کو معجزات بھی دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے معجزات سے نوازا ہے، جن کا تذکرہ قرآن کریم میں مختلف مواقع پر آیا ہے، لیکن ایک بڑا معجزہ جو تھا وہ ان کا عصا تھا اور ایک ید بیضا تھا۔ یہ دو بڑے معجزات تھے، یعنی اللہ نے ان کو ایک لاٹھی دی تھی، عصا جو ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور اللہ کے حکم سے یہ لاٹھی جو ہے یہ اژدہا بن جاتی تھی۔ اور ید بیضا سفید ہاتھ کا مطلب یہ تھا کہ یہ ان کے ہاتھ میں اللہ نے ایک معجزہ رکھا تھا کہ یہ اپنے سیدھے ہاتھ کو اگر اپنے الٹے بغل میں دبا لیتے تو وہ ہاتھ چمکدار اور روشن ہو جاتا جیسے ٹارچ ہوتی ہے، اور جب اس کو دوبارہ بغل میں دبا لیتے تو وہ اس کی وہ سفیدی روشنی ختم ہو جاتی۔ یہ بڑے معجزات بھی اللہ پاک نے ان کو دیے، اور انہوں نے جا کر وہ معجزات بھی ان کے سامنے رکھے، اور اللہ نے ان کو مختلف احکامات بھی دیے اپنی طرف سے کہ یہ احکامات بھی جا کر آپ ان کو بیان کریں۔ لیکن چونکہ مقابلہ جس انسان سے تھا فرعون، وہ اس کائنات کا ایک بہت بڑا نافرمان انسان گزرا ہے، اور اس نے اللہ ہونے کا، رب ہونے کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی کہا، اور اس کی ظلم کی داستانیں اتنی مشہور ہے کہ آج تک اگر انسان کسی کا ظلم بیان کرتا ہے تو کہتا ہے فلاں فرعون ہے، یا یہ فرعون والا کام کر رہا ہے۔ تو اتنا خطرناک دشمن تھا۔ اس نے اپنے ملک مصر میں ایک نظام سیٹ اپ بنایا ہوا تھا، اور اپنی ایک کابینہ تشکیل دی تھی، ملأ جو اس کے خاص سردار تھے، اس کے دربار میں اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور اس کے غلط منصوبوں میں اور اس کے ظالمانہ فیصلوں میں اس کی تائید کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب گئے حضرت ہارون علیہ السلام کو لے کر اور فرعون سے ملاقات کی اور اس کو اللہ پاک کا پیغام پہنچایا، دعوت دی، تو فاستکبروا وکانوا قوما عالین، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے تکبر کیا، اور وہ ایک سرکش قوم تھی۔ تکبر اس لیے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، عجب، یہ وہ بدترین گناہ اور مرض ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بڑی بڑی خیروں سے، ہدایت سے، خیر سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے، اکابر علماء نے تکبر کو ام الامراض فرمایا۔ ام الامراض، تمام گناہوں کی جڑ یہ تکبر ہے، تکبر ہے۔ اور جب تک یہ مصیبت انسان کے اندر ہوتی ہے، انسان خیر سے، ہدایت سے اور حق سے محروم رہتا ہے، اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ اور پھر بعض دفعہ یہ تکبر تو ظاہر میں ہوتا ہے، یعنی انسان کا ظاہری جسم وہ اپنے لباس سے، اپنے بیٹھک سے، اپنے چال ڈال سے، بولنے سے ایک رعونت اور فرعونیت کو ٹپکاتا ہے کہ میں ایسا آدمی ہوں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نعوذ باللہ کہ جن کا ظاہر تکبر کی عکاسی کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ تکبر صرف ظاہر تک محدود نہیں، بعض دفعہ انسان تکبر قلبی میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ تکبر قلبی
یعنی ظاہر میں تو اپنے آپ کو بالکل ایک مسکین فقیر بنایا ہوا ہے، لیکن دل کے اندر ایک عجب اور بڑائی کا ایک عنصر موجود ہے، ایک بڑا پن موجود ہے، اور یہ انسان اپنے آپ کو دل میں سمجھتا ہے کہ یار میں تو دیکھو، میرے پاس علم ہے، میرے پاس تقوی ہے، میرے پاس للہیت ہے، میرے پاس اتنا اعلیٰ درجے کا خاندان ہے، یا میرے اتنے مریدین ہیں، میرے اتنے تلامذہ ہیں، یا فلاں فلاں جو بھی ہے، لیکن دل میں ایک دنیا تکبر کی بسائی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے انسان جب بزرگوں کے پاس جاتا ہے، اہل اللہ کے پاس جاتا ہے، تو وہ انسان کے باطن پر، اندر کی زندگی پر محنت کرتے ہیں اور اندرونی بیماریوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ اور جب تک انسان کسی مرشد کامل کے پاس نہیں جاتا تو اندر بہت سارے امراض جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بالکل پاک صاف متقی ہو کے گھوم رہا ہوں۔ بہرحال تو فرعون نے تکبر کیا ان کی بات کو قبول کرنے سے، اور اس نے دو باتیں کی جو سمجھنے کی ہے بہت غور کے ساتھ۔ پہلی بات اس نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں کیا کی؟ کہا انؤمن لبشرین مثلنا، یہ دونوں ہمارے جیسے انسان ہیں، کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لے آئے؟ اس کو مفسرین نے لکھا یہ ہے حقارت نفسی یا حقارت ذاتی، کہ ان دونوں حضرات، ان دونوں پیغمبروں کی ذات کی حقارت کی، اور کہا یہ تو ہمارے جیسے ہیں، یہ جتنا ان کا قد ہے ہمارا قد ہے، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، یہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ہم بھی بول رہے ہیں، یہ بھی بول رہے ہیں، جیسا جسم ہمارا ویسا جسم ان کا، فرق کیا ہے ہم دونوں میں؟ کس بنیاد پر ہم ان پر ایمان لے آئے؟ ان کو اپنا بڑا تسلیم کر لیں؟ ان کے پاس ایسی کیا جدید چیز ہے جو میرے اور میرے سرداروں کے پاس نہیں ہے؟ یعنی ان کا انسان اور بشر ہونا یہ ایک رکاوٹ بنا، اور اس نے ان کے ذات کی تحقیر کی، حقارت ذاتی کی۔ ایک بات۔ دوسری بات فرعون نے یہ کی کہ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، کہا کہ یہ دونوں انسان یعنی حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ ان دونوں کا تعلق کس قوم سے تھا؟ بنی اسرائیل سے، اور فرعون کا تعلق قبطی قوم سے تھا۔ قبطی الگ قوم تھی، بنی اسرائیل الگ قوم تھی، اور فرعون قبطی تھا، اور اس نے ایک ظلم یہ بھی کیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کو اپنا غلام اور خادم بنایا ہوا تھا، زبردستی کا ان پر غالب آیا ہوا تھا ظالمانہ طور پہ۔ تو چونکہ یہ دونوں حضرات، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام تھے بھی بنی اسرائیل کی قوم میں سے، تو فرعون نے دوسری بات یہ کی کہ ہم اس پر کیسے ایمان لے آئے؟ یہ دونوں جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں وہ قوم تو ہماری غلام ہے، اور اپنی غلام قوم پر، اپنے نوکر اور خادمین قوم کے لوگوں پر ہم ایمان لے آئے۔ یعنی مطلب یہ ہے کل تک جو ہمارے مان کر چلتے تھے اب ہم ان کی مان کر چلیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو مفسرین نے لکھا یہ تھی حقارت قومی۔ اس لیے یہاں پر خوب غور کریں، فرعون نے ان کی ذات کی بھی حقارت کی اور ان کی قوم کی بھی حقارت کی۔ بعض دفعہ انسان کسی کی ذات کی تحقیر کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے فلاں اس کی کیا حیثیت ہے، وہ تو کل کا بچہ ہے، 2 ٹکے اس کے پاس نہیں تھے، آج بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ یہ جو بولتے ہیں اپنے معاشرے میں، یہ جو باتیں ہماری زبانوں پر ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اگر ہمیں خیر کی بات کہہ دے، حق کی بات کہہ دے، دین کی بات سمجھانے کی کوشش کر لے، ہمیں حرام حلال کا فرق سمجھانے لگے، بہت سارے ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کل کا بچہ مجھے آج سمجھا رہا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ حقارت ذاتی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ طریقہ اس امت کا نہیں ہے، یہ فرعون کا طریقہ ہے۔ کوئی آپ کو حق کی بات کرے، خیر کی بات کرے، نجات کی بات کرے، دین کی بات کریں، یہ مت دیکھیں کہ وہ عمر میں آپ سے چھوٹا ہے، یہ مت دیکھیں کہ وہ غریب خاندان کا ہے، یہ مت دیکھیں کہ اس کا لباس جو ہے وہ سستا ہے، نہیں، یہ نہیں،
یہ دیکھیں کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، وہ میرے لیے فکر مند ہے۔ یہ حقارت ذاتی بہت سارے لوگوں کو خیر سے، ہدایت سے ہمیشہ محروم کر دیتی۔ فرعون نے ان کی حقارت ذاتی کی، کہ یہ ہمارے جیسے انسان ہے، اب آ کے ہمیں کہہ رہے کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، محروم ہو گیا۔ دوسری بات وہ حقارت قومی کی، کیا مطلب؟ کہا کہ ہمارا ان سے کیا جوڑ ہے، ہم قبطی ہے، حکمران ہے، بادشاہ ہے، غالب ہے، یہ بنی اسرائیلی ہے جو ہمارے غلام نوکر چاکر ہیں، ہماری خدمت کرتے ہیں، اور اب یہ کہہ رہے کہ ہم پر ایمان لے آؤ۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ کل تک ہم جو ہماری مان کر چلتے تھے، آج کے بعد پھر ہم ان پر ایمان لا کے ان کی مان کر چلیں۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ بڑا عجیب نکتہ لکھا، فرمائے فرعون نے ریاست دینی کو قیاس کیا ریاست دنیاوی پر۔ دنیا اور دین دو الگ الگ چیزیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یا کوئی قوم باعتبار دنیا کے آپ سے کم ہو، لیکن ممکن ہے کہ وہ باعتبار دین کے آپ سے کئی گنا آگے ہو۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ جو دنیا کے اعتبار سے کمزور ہے تو وہ دین میں مجھ سے کیسے آگے بڑھ سکتا ہے، یہ غلط بول رہا ہے۔ بعض دفعہ دنیا دار لوگ جن کے پاس دنیا کے بہت سارے مال و اسباب ہوتے ہیں، لیکن وہ دین کی ابجد سے، الف با یا سے فارغ واقف نہیں ہوتے، ان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ وضو کیا ہے، غسل کیا ہے، نماز کیا ہے، نماز جنازہ کیا ہے، کسی چیز سے واقف نہیں ہوتے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس دنیا کے کوئی مال و اسباب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو دین کے علم سے بھر دیا ہوتا ہے، وہ علم سے مالا مال ہوتا ہے، اور تقریباً اس دنیا میں اللہ کا ضابطہ اور نظام بھی ہے۔ علوم نبوت کے لیے اللہ نے اس امت کے اسی طبقے کو عام طور پہ قبول کیا ہے جو دنیاوی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے۔ اللہ کا ضابطہ ہے، یہاں دنیا بانٹ دی، وہاں دین بانٹ دیا، لیکن فرق یہ ہے کہ جہاں دین تقسیم ہوا وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ان کے پاس انبیاء کی میراث چلی جاتی۔ تو اس فرعون نے ان کی قوم کی حقارت کی اور کہا یہ کیا لوگ ہیں، یہ تو ہمارے غلام خادم لوگ ہیں، اور اب آ کے یہ ہماری رہنمائی کریں گے، ہماری قیادت کریں گے، ہمیں سمجھائیں گے۔ تو اس لیے یہ بات بھی غور سے سنیں کہ یہ بھی آج کی ایک بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت، کہ ہم بعض دفعہ اپنے حسد میں، بغض میں، بڑے پن میں آ کر ڈائریکٹ اور براہ راست کسی قوم کو تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں، اور یہ عام ہے ہمارے اندر۔ کوئی مثال دی کسی کی حماقت کی، کسی کی بیوقوفی کی، کسی کی نادانی کی، کسی کے بولنے کے انداز کی، کہا یہ تو فلاں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے میں کسی کا نام نہیں لے سکتا، کسی قوم کا، وہ مناسب نہیں ہے، لیکن عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہم جب اپنے ماحول میں بیٹھتے ہیں اور دیکھا کہ ایک آدمی ذرا اس کی اردو صحیح نہیں ہے، یا یہ ہے کہ اس بیچارے کا حلیہ جو ہے ذرا کمزور ہے، یا اس نے کوئی سادگی والی بات کی، کہتے ہیں یہ تو بالکل فلاں ہے، یہ تو تم نے فلاں قوم والی بات کر دی۔ تو یہ چیزیں دلیل ہوتی ہے کہ میرے دل میں اپنے قومیت کا ایک تکبر بیٹھا ہوا ہے، ایک فرعون بیٹھ چکا ہے، اور میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں فلاں قوم کا ہوں، میں فلاں زبان کا ہوں، میں فلاں برادری کا ہوں، اس لیے میں کچھ ہوں، اور یہ جو سامنے والا ہے یہ تو فلاں قوم کا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ قصے، کہانیاں اور یہ شرارتیں اور یہ لطائف یہ دنیا میں ہے۔ اللہ کے ہاں کس کی کیا حیثیت ہے، اللہ نے کس کو اپنا محبوب اور مقبول بنایا ہوا ہے، کیا ہم اس کو زندہ طور پہ نہیں دیکھ سکتے کہ حضور علیہ السلام کے سب سے قریب حضرت بلال بنے، جو نہ حضور کے رشتہ دار ہے، نہ قوم ہے، نہ زبان ہے، نہ رنگ ہے، نہ نسل، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر حضور نے اپنی مسجد کے مؤذنی کے منصب پہ کسی کو بڑھایا تو وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، جو حبشہ کے تھے، رنگ سیاہ تھا، ہونٹ موٹے تھے، بال گنگریالے تھے، لہجہ عرب کا نہیں تھا،
لیکن اتنے مخلص اور پکے تھے، حضور نے اتنی محبت فرمائی ان سے کہ اپنا مؤذن ان کو بنایا۔ اور جن کے پاس سب کچھ تھا، حضور کا خاندان تھا، قریش تھے، بنو ہاشم تھے، سرخ و سفید تھے، ایسے سفید تھے کہ نام ابو لہب، کہ چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے آگ کا شعلہ ہے، لیکن جب ایمان نہیں لائے، اللہ سے دور ہو گئے، تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے گئے۔ آج ہمارے اندر یہ اخلاقی بیماریاں عروج پر ہے، اور ہمیں سمجھنا ہوگا، نہ انسان کسی کی ذات کی تحقیر کرے، نہ انسان کسی کی قوم کی تحقیر کرے، بلکہ یہ دیکھے کہ سامنے والا جو بات کہہ رہا ہے یہ کہہ کیا رہا ہے، یہ میرا اگر خیر خواہ ہے، میری فکر کر رہا ہے، میری آخرت کی، میرے اعمال کی، میری اصلاح کے لیے فکر مند ہے، اب میں یہ نہیں دیکھوں کہ یہ عمر میں چھوٹا ہے، یہ تو غریب ہے، یہ تو فلاں ہے، نہیں، اللہ کا شکر ادا کروں کہ اس نے میری فکر کی ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نافرمانوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے اندر عجب پیدا کر کے دوسرے کی تحقیر کرتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل بروز ہفتہ حسب ترتیب بعد نماز عصر کی نماز کے فوراً بعد آن لائن انشاءاللہ اصلاحی بیان، ذکر و مراقبہ، ختم خواجگان کی مجلس ہوگی، دعا ہوگی، اور عصر کی نماز 5:30 بجے ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ تقریباً اس کے 15-20 منٹ بعد انشاءاللہ آن لائن اصلاحی بیان ہوگا اور ذکر و مراقبہ، اور اتوار کے دن انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی۔ تمام سامعین و سامعات اہتمام سے اس کی طرف رجوع فرمائیں، اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔